باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل بمطابق مقدس لوکا پہلا باب 39 سے 56 آیت۔ اور انہی دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الصبات کو سلام کیا۔ اور جو ہی الصبات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بطن میں اچھل پڑا، اور الصبات روح القدس سے بھر گئی، اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے۔ اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی؟ کیونکہ دیکھ، جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھیں وہ پوری ہوں گی۔ اور مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ اس لیے دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام قدوس ہے، اور اس کی رحمت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتی ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اور انہیں جو دل کے قیاس سے مغرور ہیں پراگندہ کر دیا۔ اس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکھوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا، اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنے بندے اسرائیل کی دستگیری کی، تاکہ اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہہ دیا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہی اور اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ پاک انجیل کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آج 15 اگست مقدسہ مریم کے روح اور بدن سمیت آسمان پر اٹھائے جانے کی عید منا رہے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں مکاشفہ کی کتاب میں بتایا گیا کہ ایک عورت، یہ میں بات آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عورت کیوں کہتے ہیں مقدسہ مریم کو؟ عورت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب آدم اور حوا باغ عدن سے نکالے گئے تھے تو خدا نے اس وقت کہا تھا کہ اور ایک عورت ابلیس کے سر کو کچلے گی۔ تو اس وجہ سے جب خداوند یسوع مسیح بھی کہتے ہیں یا کہیں بھی آپ پڑھتے ہیں مقدسہ مریم کو عورت کہا جاتا، تو اس کا مطلب ہے یہ وہی عورت ہے جس نے ابلیس کا سر کچلا ہے، سام کا سر کچلا ہے اور فتح پائی ہے۔ تو اس طرح سے جب کہا گیا کہ ایک عورت اس نے سورج کو اوڑے ہوا تھا اور وہ بچہ جننے والی تھی اور درد میں تھی، تو آخر میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے جو ابلیس ہے وہ رہے گا، لیکن پھر آخری فتح جو ہے وہ خداوند کی ہے، وہ یسوع کی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی ہے جو مسیح ہے۔ تو اس آج کی دوسری تلاوت میں بتایا گیا ہے، مقدس پولس رسول بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک آدمی کے ذریعے سے موت آئی اور پھر ایک آدمی ہی کے ذریعے سے مردوں میں سے جی اٹھنا اور گناہ اور موت پر فتح پائی۔ آج کی انجیل مقدس میں مقدسہ مریم اپنی رشتہ دار الزبیت کے گھر جاتی ہیں، اور پھر جب وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو بچہ خوشی سے اچھل پڑتا ہے، جو ہے یوحنا
جو خداوند یسوع مسیح کا فور رنر ہے، یا وہ جو خداوند یسوع مسیح کی طرف بتائے گا کہ یہ ہے خدا کا برا جو آسمان اور زمین کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح ماں کے بدن میں ہے، اور جسے یوحنا اپنی ماں کے بدن میں وہ پہچان لیتا ہے کہ جو آئی ہے اس کے اندر ایک الوہیت ہے، اس کے اندر ہمارا نجات دہندہ ہے، اور وہ اس لیے وہ خوشی سے اچھل پڑتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر مقدسہ مریم کا شکر گزاری کا گیت ہے، جس میں وہ کہتی ہے کہ خداوند نے اپنی بندی پر رحم کی، نظر کی، اور اس نے، اور یہ پھر یہ جو ترانہ ہے، یہ جو گیت ہے، یہ صرف مقدسہ مریم کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام اسرائیل کی طرف سے ہے۔ وہ اسرائیل جسے خدا نے مصریوں کی غلامی سے نکال کر رہائی دی اور وعدے کی سرزمین دی، ان ساری باتوں کی مقدسہ مریم شکر گزاری کر رہی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج کی یہ عید جو ساری دنیا میں آسمان اور زمین پر منائی جاتی ہے، یہ شکر گزاری کی عید ہے۔ یہ شکر گزاری اس طرح سے ہے کہ خداوند نے مقدسہ مریم کو بڑا رتبہ دیا، کیونکہ پرانے زمانے میں جہاں پر خدا کی حضوری ہوتی، جسے ہم پاک صندوق کہتے ہیں، اور اس پاک صندوق میں خدا کی موجودگی ہوتی تھی، اور وہ جو پاک صندوق ہے وہ ایسی لکڑی سے بنایا جاتا ہے جس کو نہ کوئی کیڑا کھائے گا اور نہ ہی اسے کوئی زوال آئے گا، وہ خراب نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس میں خدا کی حضوری ہے۔ تو نئے عہد نامے کا جو پاک صندوق ہے وہ ہے مقدسہ مریم، اور مقدسہ مریم جس نے خداوند یسوع مسیح کو، ہمارے نجات دہندہ کو، اپنے کوکھ سے جنم دیا، اور اس وجہ سے وہ نئے عہد نامے کا پاک صندوق ہے۔ اور اس لیے یہ خدا کا فضل ہے، یہ شکر گزاری ہے کہ وہ بدن جس میں ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے جنم دیا، وہ بدن جو مٹی میں نہیں دبایا جائے گا، اس کو کیڑا نہیں کھائے گا، اس کو کوئی زوال نہیں آئے گا۔ اسی لیے خدا نے مقدسہ مریم کو روح اور بدن سمیت آسمان پر اٹھا لیا، جہاں پر وہ 12 ستاروں کے تاج میں ہے، ملکہ ہے، اور وہ خدا کی والدہ ہے، خدا کی ماں بھی ہے۔ آج کے دن ہم بھی خدا کا شکر کریں مقدسہ مریم کے لیے، کہ وہ ماں جو ہمارے لیے منت کرتی ہے، سماجت کرتی ہے، اور جو بھی اس کے در پر آتا ہے، جو بھی اس کی دعا مانگتا ہے، جو بھی اس سے التجا کرتا ہے، وہ اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح، یعنی وہ خدا سے، کیونکہ وہ خدا کی ماں ہے، اس وجہ سے اس کی کوئی بھی کی ہوئی سفارش جو ہے وہ کبھی بھی بغیر جواب آئے نہیں جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں مقدسہ مریم کی تعظیم کرنا چاہیے، روز روز اپنے گھر میں روزری کی عبادت کرنی چاہیے، اس سے ہماری دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں میں ماں کو یاد کرنا چاہیے، وہ جو ہمارے واسطے خدا کے سامنے سفارش کرتی ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مقدسہ مریم کی تعظیم کی جائے، اس کی شکر گزاری کی جائے، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ وہ تو خدا کی ماں ہے، اور جب ماں اپنے بچے کو کہہ دیتی ہے، ماں جو خدا کو کہہ دیتی ہے، اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو کہہ دیتی ہے، تو وہ سنتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ضرور مقدسہ مریم کی سفارش لینی چاہیے، تاکہ ہمارے گھروں میں کوئی بھی دکھ، تکلیف، کوئی کمزوری، بیماری، پریشانی ہے تو ایک ماں ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر خداوند یسوع مسیح کے ہماری طرح کا انسان پیدا ہونے سے ہم بھی خدا کے لے پالک بچے بن گئے ہیں۔ یسوع خدا کا بیٹا ہے، ہم خدا کے بیٹے ہیں، اب ہم خدا کی فیملی بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے مقدسہ مریم نے پاک صندوق ہو کر، نئے عہد نامے کا پاک صندوق بن کر، ہم سب کی نجات میں اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا ہے۔ اس لیے آئیے ہم اس کی تعظیم کرتے رہیں، اس سے سفارشیں مانگتے رہیں، کیونکہ وہ خدا کی ماں ہے، اور جو بدن اور روح سمیت آسمان پر اٹھائی گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر جانا وہ اب اس کی اپنی قدرت سے ہے، مقدسہ مریم کا آسمان پر جانا یہ خدا کی قدرت سے ہے، جس نے مقدسہ مریم کو اتنی تعظیم دی، اتنی شکر گزاری کی کہ اس کے بدن اور روح سمیت ماں مریم کو
آسمان پر اٹھا لیا گیا جہاں پر اب وہ ملکہ دو جہاں ہے۔ آئیے آپ سب کو مقدسہ مریم کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید مبارک ہو۔ آمین۔